پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں ہوں سورج، اور آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اور بہت ہی خوبصورت واقعہ۔ اور یہ واقعہ ہے ہاتھی والوں کا واقعہ، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فیل میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ واقعہ پیارے بچوں اس طرح سے ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ جو کہ عیسائی تھا، اس کا نام ابراہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ملک سے اور آس پاس کے کئی علاقوں سے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ یہ لوگ اتنے سارے، اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہو کر سال کے ان دنوں میں کدھر جاتے ہیں؟ تو اس کو بتایا گیا کہ یہ مکہ جاتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور وہاں پہ حج کرتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ کعبہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کعبہ تو پتھروں کا بنا گیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کا لباس کیا ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ اس کا جو ہمارے یہاں سے دھاری دار کپڑا جاتا ہے وہ اس کا لباس ہے۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے لوگوں کے لیے یہیں پہ کعبہ بنا دوں، تاکہ انہیں اتنی دور کعبہ کا طواف کرنے نہ جانا پڑے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بہت ہی خوبصورت پتھر جو ہے وہ اکٹھے کیے۔ پتھروں کو اکٹھا کرنے کے بعد کوئی بہت ہی خوبصورت اس نے عمارت بنائی۔ پھر اس عمارت کو خوشبوؤں سے سجا دیا، اتنی خوشبوئیں لگائی کہ اس کے پتھر جو ہے وہ سارے کے سارے کالے ہو گئے، پتھر دکھائی بھی نہیں دیتے تھے۔ پھر اس کو سونے، چاندی، یاقوت اور پتہ نہیں کس کس پتھر سے اس کو سجا دیا، ہیرے جواہرات سے اس کو سجا دیا، کپڑا بھی اس کے اوپر، لباس بھی بہت خوبصورت بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تمہیں اب مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارے لیے یہی کعبہ بنا دیا ہے، تم یہی طواف کرو اور یہی حج کرو۔ تو اس طرح اس جعلی کعبہ کے ارد گرد لوگ طواف کرنے لگے اور اپنے حج کے مناسک ادا کرنے لگے، اور یہ سلسلہ کئی عرصہ تک چلتا رہا۔ لیکن یہ بات وہاں پہ رہنے والے ایک عرب باشندے سے بالکل بھی برداشت نہ ہوئی۔ وہ یہ چیز دیکھ کر دل ہی دل میں کوڑتا رہتا تھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں کسی نہ کسی دن اس کعبہ کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ کر کے چھوڑوں گا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے موقع پا کر بہت ساری گندگی، کوڑا کرکٹ جو ہے وہ اس جعلی کعبہ کے اندر ڈال دیا۔ اور یہ خبر جب وہاں کے بادشاہ ابراہا کو پہنچی تو وہ بہت زیادہ غضبناک ہو گیا، بہت زیادہ غصے میں آ گیا، اور اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ ضرور کسی عرب کا کام ہے، جس نے اپنے کعبہ کے لیے میرے کعبہ کے اندر جو ہے وہ گندگی اور کوڑا کرکٹ ڈالا ہے۔ تو میں ان کے اصلی کعبہ کو جو ہے وہ اٹھا دوں گا، میں اس کو برباد کر دوں گا، گرا دوں گا۔ تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے پھر اس نے حبشہ میں خطوط لکھے اور اس نے کہا کہ مجھے ہاتھیوں کی فوج دی جائے، میں نے جو ہے کعبہ کو گرانا ہے، اور اس کعبہ کو گرانے کے بعد، مسمار کرنے کے بعد، جو میرا اپنا کعبہ بنا ہوا ہے وہاں پہ لوگوں کو میں حج اور طواف کے لیے اکٹھا کیا کروں گا۔ تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے حبشہ سے حکومت منگوائی، فوجی منگوائے، اور ہاتھیوں کے لیے جو ہے وہ خط لکھے کہ مجھے ہاتھی دی جائے، کیونکہ حبشہ والوں کے پاس اس وقت بہت بڑے بڑے ہاتھی تھے، اور ان ہاتھیوں میں دنیا کا ایک سب سے بڑا ہاتھی بھی موجود تھا جس کا نام محمود تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ابراہا مکہ میں چڑھائی کرنے کے لیے، کعبہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے اپنی فوج اکٹھی کر رہا تھا۔ تو جس طرح اس نے اپنی فوج اکٹھی کی اور اس کے ہاتھی حبشہ سے اس تک پہنچ گئے، تو اس نے کیا کیا؟ جو سب سے بڑا ہاتھی محمود تھا، اس نے اپنی سواری بنائی اور پھر اس کے اوپر سوار ہو کر وہ مکہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ پھر جب ابراہا اپنا لاؤ لشکر لے کر، اتنی بڑی فوج لے کر اور ہاتھیوں سے بھری فوج لے کر، جس میں بڑے بڑے ہاتھی شامل تھے، وہ لے کر مکہ کے باہر پہنچا، تو اس نے مینا کے قریب پڑاؤ ڈالا، اور اس پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس کی فوج ایسے محسوس ہوتی تھی کہ جیسے دور حد نکاح تک فوج ہی فوج ہے، ہاتھی ہی ہاتھی دکھائی دیتے تھے۔ مکہ والوں پر ایک عجیب سا رعب جو ہے وہ طاری ہو گیا اس کی فوج دیکھ کر۔ تو پھر ابراہا نے حکم دیا کہ مکہ والوں کے جو بھی جانور ہیں وہ سارے کے سارے لوٹ لیے جائے، جو بھی چیز نظر آئے ان کے آس پاس، کوئی بھی مال اسباب دکھے وہ لوٹ لیا جائے اور اس کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے۔ تو اس ساری کے واقعے کے اندر ہوا کیا کہ عبد المطلب کے تقریباً 100 اونٹ تھے، جس کو ابراہا کی فوج نے جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو یہ بات جب عبد المطلب تک پہنچائی گئی تو عبد المطلب نے کہا کہ مجھے ضرور ابراہا سے ملنا چاہیے۔ تو وہ ابراہا کے پاس گئے، تو وہاں جا کے انہوں نے جب بتایا کہ جی میں اپنے اونٹوں کے سلسلے میں ملنے کے لیے آیا ہوں، تو جو درباری تھے
انہوں نے ان کا پیغام ابرہہ تک پہنچایا تو ابرہہ نے پوچھا کہ عبد المطلب کون ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ عبد المطلب مکہ کے سردار ہیں، لوگوں سے بہت حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، ان کو سواریاں دیتے ہیں، اچھا اچھا کھانا کھلاتے ہیں اور لوگوں میں بانٹا کرتے ہیں۔ تو یہ تھا عبد المطلب کا تعارف جو ابرہہ کے سامنے کیا گیا۔ تو یہ باتیں سن کر ابرہہ نے کہا کہ اچھا تو عبد المطلب کو بلا لو، میں اس سے ضرور ملاقات کروں گا۔ تو جب عبد المطلب دربار میں آئے تو تھوڑا سا حال احوال پوچھنے کے بعد جب ابرہہ نے پوچھا کہ بتاؤ عبد المطلب کس مقصد کے لیے تم آئے ہو، تو عبد المطلب نے اپنا مقصد بیان کیا۔ عبد المطلب نے دعا سامان کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے سامان کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد وہ اپنے لوگوں کو لے کر ہیرا پہاڑ پر دوبارہ چڑھ گئے۔ لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ جن کے پیٹ میں اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود موجود تھا، وہ مکہ میں ہی رہی، وہ ہیرا پہاڑ پر نہیں چڑھی۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ جس شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہو، اس شہر کو کیسے تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب لوگ ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اب دیکھتے ہیں کہ اب آن کی آن میں کوئی حملہ کرے گا۔ تو اس کے بعد وہاں سے ابرہہ اپنی فوج لے کر روانہ ہوا۔ ابرہہ جیسے ہی اپنی فوج کو لے کر روانہ ہوا تو ساری کی ساری فوج اس کی آگے بڑھی، ہاتھی بھی اس کے آگے بڑھے، لیکن جس ہاتھی پر وہ خود بیٹھا تھا، وہ ہاتھی جو محمود تھا، وہ ہاتھی جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، اس ہاتھی نے آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ اس کو بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے فوجیوں نے نیزے مارے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، بہت ساری چیزوں میں اس کو مارا پیٹا، پھر اس کے بعد اس کو شراب بھی پلائی گئی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا، وہ آگے بڑھتا ہی نہیں تھا۔ لوگ اس کے اوپر ظلم کرتے رہے، مارتے رہے، لیکن وہ ہاتھی بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ ہاتھی کو اللہ کا حکم تھا، ظاہر ہے وہ کیسے بڑھ جاتا، لیکن اگر اس کا رخ مکہ سے دوسری طرف کر دیتے، واپسی کی طرف کرتے، تو وہ چلنے لگتا، لیکن جب مکہ کی طرف کرتے تو وہ وہیں رک جاتا۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہوئی وہاں پہ کہ جو سب سے بڑا ہاتھی اس وقت موجود تھا، اسی نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اس ساری شش و پنج میں جب یہ سب کچھ واقعہ ہو رہا تھا کہ اچانک پھر عبد المطلب بولے کہ اے ابرہہ، تمہارے فوجیوں نے میرے اونٹ قبضے میں کر لیے ہیں، ان کو لوٹ لیا ہے، تو مجھے وہ اونٹ واپس چاہیے۔ اس بات کو سن کر ابرہہ بالکل غصے میں آ گیا، حیران پریشان ششدر رہ گیا۔ اس نے کہا کہ اے عبد المطلب، میرے سامنے تو تمہارا تعارف یہ کرایا گیا تھا کہ تم کوئی بہت ہی بڑے مکہ کے سردار ہو، عزت والے ہو، اور مکہ کے لوگ تمہاری بہت عزت کرتے ہیں، تم سرداری کے قابل ہو، لیکن اور میں تو سوچ رہا تھا کہ تم یہاں پہ آ کر مکہ کی بات کرو گے، کعبہ کی بات کرو گے، جنگ بندی کی بات کرو گے، لیکن یہ کیا، تم نے تو اپنے اونٹوں کا رونا شروع کر دیا۔ تو اس بات پر عبد المطلب نے کہا، اور عبد المطلب کے وہ تاریخی الفاظ آج بھی کتابوں میں درج ہیں، انہوں نے کہا کہ اے ابرہہ، میں عبد المطلب ادنا سا اللہ کا بندہ صرف اور صرف اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہوں، تو وہ میں کر رہا ہوں، تو مجھے میرے اونٹ دے دے، باقی جو کعبہ ہے، اس کعبہ کا ایک رب ہے، اس کا ایک مالک ہے، وہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، تو اے ابرہہ، وہ رب جانے اور تو جانے، مجھے میرے اونٹ مجھے واپس دے دے تاکہ میں یہ کر جاؤں۔ اس بات کو سن کر ابرہہ مزید غصے میں آیا اور اس نے حکم دیا کہ عبد المطلب کو اس کے اونٹ دے کر واپس بھیج دیا جائے۔ اس طرح عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے۔ پھر اس کے بعد عبد المطلب نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد غار ہیرا کی طرف چڑھ گئے، اور غار ہیرا پر جب اپنے لوگوں کو لے گئے اور لوگوں کو وہاں پہ جو ہے سیف مقام پہ، محفوظ مقام پہ پہنچا دیا، اور اس کے بعد پھر عبد المطلب جو ہے وہ واپس حرم میں آئے اور کعبہ کی زنجیر کو پکڑ پکڑ کر رو رو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی۔ پتہ نہیں کہاں سے چھوٹے چھوٹے پرندے اتنے بڑے بڑے جھنڈ اپنی چونچ میں چھوٹی چھوٹی پتریاں لے کر وہاں پر آ گئے۔ وہ پرندے پتہ نہیں کہاں سے آ رہے تھے، کسی آسمان سے کوئی دروازہ کھلا تھا، کسی پہاڑ کے اندر سے نکلے تھے، معلوم نہیں کہ کیا ہوا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
وہ چھوٹے چھوٹے پرندے اور بڑے بڑے چھوٹ جو ہے وہ ابرہا کی فوج کے اوپر جو ہے مسلط کر دیے۔ ان پرندوں نے کیا کیا، اپنی چونچ میں جو چھوٹی چھوٹی پتھریاں تھی، جو چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، انہوں نے اس کی فوج پر پھینکنا شروع کر دیا۔ وہ جیسے ہی وہ پتھر ان کے اوپر گرتا تھا تو وہ بھوسے کی طرح جل جاتے تھے، تباہ ہو جاتے تھے۔ جیسے آج کل بم پھینکتے ہیں تو سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ فوج پر وہ پرندے اپنی چونچ میں پھنسی ککڑیاں پھینکتے تھے اور وہ ساری کی ساری فوج تباہ و برباد ہو گئی، صرف چند لوگ بچے۔ اور جو ابرہا تھا اس کے بارے میں روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے اور پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں اتنے بڑے بڑے جھنڈ، وہ پتھر پھینک جہاں جہاں پتھر پھینک رہے ہیں وہاں پہ سب کچھ تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے، تو اس نے بھاگنا شروع کیا۔ لیکن اس کا بھاگنا بھی اس کے کچھ کام نہ آیا۔ اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ بھاگتا جاتا تھا، اس کا ہاتھ پیر الگ الگ چیزیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرتی چلی جاتی تھی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حادثی والوں کے ساتھ کیا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ فیل میں بھی واقعہ موجود ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ وہ واقعہ تھا جو بڑا امپورٹنٹ تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے کا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے دوران مکہ میں موجود تھے اپنی والدہ کے پیٹ میں۔ تو اندازہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، بلکہ اپنے گھر کی بھی حفاظت کی، اور رہتی دنیا تک یہ بات قائم کر دی کہ کعبہ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔